برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل سیت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور مقبول فرمائیں اور عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرمائیں اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرمائیں۔ میں نے سابقہ معروضات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عبدیت مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عرض کیا تھا، اور میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے معجزات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ لیں کہ تمام انبیاء جتنے اللہ نے بھیجے ہیں، سارے انبیاء برحق ہیں، صحیح تعداد کا علم اللہ کو ہے۔ بعض روایات کتب سابقہ سے بات ملتی ہے کہ 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے ہیں، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان میں 313 جو ہیں وہ رسول ہیں۔ اچھی طرح بات سمجھ لو، اگر اللہ کی رحمت سے درس میں روزانہ ایک مسئلہ بھی سمجھ آ جائے نا، شکر کرو کہ الحمدللہ بیٹھنا کام آ گیا۔ 313 رسول ہیں اور باقی سب نبی ہیں۔ رسول اور نبی میں یاد رکھو فرق ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہو اور صاحب شریعت ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو دوسرے پیغمبر کی شریعت کے بھی تابع ہو سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، کہ آپ صاحب تورات ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں، وہ تورات کے تابع ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کل انبیاء 1,24,000، ان میں رسولوں کی تعداد کتنا ہے؟ یاد رکھو گے کتنی تعداد ہے؟ 313۔ تو یہ 313 جو ہیں یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ پھر ان میں اللہ نے 5 اولو العزم من الرسل بنائے ہیں، 5 اولو العزم من الرسل، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اللہ کے پیغمبر جو ہیں تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ 313 رسول سب انبیاء سے افضل ہیں، اور یہ 5 انبیاء جو ہیں باقی رسولوں سے افضل ہیں، اور ان تمام میں سے سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ شان میں اپنے ابا آدم سے بھی افضل ہیں، آپ شان میں حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہیں، آپ شان میں تمام انبیاء سے افضل ہیں، حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ جیسے اللہ نے دنیا میں مجھے امام بنا کے تمام انبیاء کو میرا مقتدی بنا دیا،
اسی طرح قیامت والے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ابا آدم اور ابراہیم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو حضور پاک جو ہے وہ سب سے افضل ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ امام الاتقیاء ہے، وہ امام الازکیاء ہے، وہ سید الاولین ہے، وہ سید الآخرین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ حبیب رب العالمین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ۔ اب یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا اب آگے سمجھیں، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزات دیے ہیں، ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزات دیے ہیں، اور معجزات کا معنی یہ ہوتا ہے ایسا امر خارق عادت جو ساری دنیا کرنے سے عاجز ہو لیکن وہ اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ کیا معنی؟ سب کو عاجز کر دینے والا، کہ اور کوئی اس کو سر انجام نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے حکم سے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اسی طرح امر خارق عادت اللہ کے حکم سے اگر ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ تو یاد رکھو کہ معجزات انبیاء بھی برحق ہیں اور کرامات اولیاء بھی برحق ہیں، اور ان کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، چونکہ معجزات بھی قرآن سے ثابت ہیں اور کرامات اولیاء جو ہیں وہ بھی قرآن سے ثابت ہیں، تو لہذا ان کا انکار کرنا جو ہے کفر ہے۔ اب اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ سب سے زیادہ معجزے، سب سے شان والے معجزے، سب سے عظیم معجزے جو ہیں وہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دیے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اللہ نے، اچھا سارے قرآن کو پڑھ لو، تمام انبیاء کے معجزات وہی ہیں، انہی کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ بات سمجھیں اچھی طرح، دماغوں میں بٹھائیں، خدا کے لیے اللہ مکے میں لایا ہے قرآن حدیث سمجھو، چھوڑو قصے کہانیاں، یہ تو ہوتے رہتے ہیں نا۔ سب سے اہم چیز قرآن و حدیث ہے کہ معجزات ہر پیغمبر کے ہیں، اور ہر پیغمبر کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے حالات کے عین مطابق اور ضروری تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، تمام مصر جو ہے وہ جادوگروں سے بھرا ہوا تھا، فرعون کے تابع تقریباً 70,000 جادوگر تھے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرما دیا کہ آپ جب اپنا عصا ڈالتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، اور تمام جادوگروں کے جادو ختم ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آ گیا۔ اور آپ نے اگر عصا کو مارا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر پہ مارو، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ بڑا معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے، لیکن پتھر سے پانی جاری ہو جانا اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان معجزہ ہے، لیکن ویسے بھی تو چشمے پتھر سے جاری ہوتے ہیں۔ اس لیے منکرین معجزات نے تو یہاں بھی بہانہ بنایا ہے، انہوں نے کہا جناب وہ تو چشمے پہلے موجود تھے، اوپر ذرا مٹی آئی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی مارنے سے مٹی ہٹ گئی تو وہ چشمے نکل آئے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ ہے، ظلم ہے، یہ معجزہ ہے اور اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن چشمہ پتھروں سے نکل لانا، آپ دیکھیں زمزم بھی تو پتھروں سے نکل آیا ہے، اور بھی دنیا میں چشمے ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے کہ حدیبیہ میں میرے آقا کا لشکر ہے،
1500 صحابہ ہیں، اور سب نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور ہم پانی پینے کا بھی باقی نہیں بچا ہے، نماز کیسے پڑھیں گے، پانی کہاں سے پئیں گے؟ فرمایا ایسا کرو، قافلے میں جتنا پانی ہے سارے اکٹھا کر کے ایک برتن میں لے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مشکیدے نچوڑے، قطرہ قطرہ پانی جمع کیا، ایک بڑے برتن میں بھر کے اس کی تہ میں تھوڑا سا پانی جمع ہوا، حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اندر رکھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کان یفور الماء من اصابعہ، خدا کی قسم ہے حضور کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ کہہ دو صلی اللہ ہو، یار درود شریف تو پڑھا کرو نا۔ اپنے ملک میں جا کے جو مرضی آئے ہم پر فتوے لگانا، یہاں تو درود شریف پڑھو نا۔ اپنے ملک میں تو جا کے کہنا وہاں بھی ہیں جی درود پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ او جی اتنا بڑا ظلم ہے، حضور کی جالی نہیں چومنے دیتے، حجر اسود کے بجائے مقام ابراہیم بھی نہیں چومنے دیتے۔ وہی پیغمبر کا وہاں پاؤں ہے، اور جی کعبہ شریف کو بھی نہیں چومنے دیتے، اور پھر مدینہ منورہ میں دور کھڑا کرتے ہیں، جالی کو بھی نہیں چومنے دیتے۔ وہاں بھی ہیں جی، کیا کریں؟ دعا کرو اللہ ان اعتراض کرنے والوں کو بھی ہدایت دے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیں یا جو مرضی آئے گا، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اب جناب غور کریں کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ کان یفور الماء، کہ حضور کے انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ اگر لکڑی زندہ ہو گئی تو اب اس توانۂ حنانہ پہ نظر ڈالیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور منبر پہ کھڑے ہونے کے لیے ایک کھجور کا تنا تھا مسجد نبوی میں، اس سے ٹیک لگا کے حضور خطبہ پڑھتے تھے۔ پھر حضور کے لیے منبر بنا دیا گیا، اس کے 3 درجے تھے، اور حضور جا کے جب منبر پہ بیٹھے کہتے ہیں فبکا الاسطوانۃ، اس نخلوں سے، اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز شروع ہو گئی، اور وہ فراق کے محمد مدنی میں رونے لگ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سن رہے تھے، حضور منبر سے اترے، سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد وہ روتے روتے چپ ہو گیا۔ اگر ایک لکڑی زندہ ہو جائے یہاں تو پورا نخلا زندہ ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی فراق میں رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے۔ اگر وہاں پتھر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی، حضور فرماتے ہیں انی لعارف حجرا، میں مکے میں وہ پتھر پہچانتا ہوں، یسلم علی قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، اور میں جب پتھر کے قریب گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام کہتا تھا۔ اسی لیے مکے میں اس گلی کا نام بھی زقاق الحجر ہے، وہ پتھر والی گلی، جس میں وہ پتھر تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھا ہے۔ اور یاد رکھو میرے مدنی کے معجزات سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اور یاد رکھو ہر پیغمبر کے معجزے نبی کے جانے کے بعد ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو وہ معجزات بھی ختم ہو گئے، اب ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے آسمانوں پہ تو وہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات بھی ان کے جانے کے بعد ختم ہو گئے، لیکن معجزات محمد مصطفیٰ جب تک قیامت ہے، میرے مدنی کی نبوت بھی زندہ ہے، معجزات بھی زندہ ہیں۔
نہ نبوت ختم ہوگی، نہ شان محمد مصطفیٰ ختم ہوگی، اور نہ معجزات ختم ہوں گے۔ اللہ نے حضور کو زمین میں بھی معجزات دیے ہیں، اللہ نے آپ کے اسم میں بھی معجزات دیے ہیں، اللہ نے آپ کے جسم میں بھی معجزات دیے ہیں، اللہ نے آپ کو آسمانوں میں بھی معجزات دیے ہیں، اللہ نے آپ کو عالم علوی عالم سفلی میں معجزات دیے ہیں، اللہ نے آپ کو کلام میں معجزات دیے ہیں۔ ایک دن میرے مدنی لیٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حاجیو یاد رکھو فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے دعا مانگو اگر اس کے اول میں درود نہیں پڑھو گے اور آخر میں بھی درود نہیں پڑھو گے تو وہ دعا آسمانوں پہ بھی نہیں جاتی اور قبول بھی نہیں ہوتی۔ پڑھ لو نا ایک دفعہ درود شریف شوق سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے کان اقرأہم، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بڑا قرآن کا حافظ ہے، اور یہ وہی صحابی ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تمام صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تراویح کے اندر امام بنے، تمام صحابہ کا اجماع ہوا، اور حضرت ابی ابن کعب 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 20 رکعت تراویح پر جو دلائل ہیں اور جو ادلہ ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اول یوم سے لے کر آج تک مکہ مدینے میں بھی 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے، اور اسی کا الحمدللہ اجماع ہے، اجماع صحابہ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، اجماع سلف بھی ہے، اجماع خلف بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں عبادتیں قبول فرمائے۔ یاد رکھو ہمیں 8 پڑھنے والوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر 8 پڑھتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن حضور پاک نے تو پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھی ہے، اگر سنت کے خلاف ہے تو پھر پورا مہینہ نہ پڑھو۔ حضور پاک نے تو تراویح میں قرآن پورا کبھی ختم نہیں فرمایا ہے، تو تم بھی پھر قرآن ختم نہ کرو۔ اور حضور پاک نے 3 راتیں تراویح پڑھائی ہے، اور وہ رات کے آخری حصے میں پڑھائی ہے، عشاء کے بعد تو حضور نے نہیں پڑھائی ہے۔ تو یاد رکھو ہم تو جھگڑتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں 8 والی روایت بھی ہے، 12 والی روایت بھی ہے، اور 20 پہ اجماع ہو گیا ہے۔ اب جب 20 پڑھے گا تو 8 پہ بھی عمل ہو گیا، 12 پہ بھی ہو گیا اور 20 پہ بھی ہو گیا، اور جو 8 پہ پڑھے گا وہ 2 حدیثیں تو رہ گئی۔ اب جناب سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ساتھ کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری عادت بن جائے کہ حضور کا جب نام آئے تو فوراً زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے کہ ایک دن حضور منبر پہ چڑھ رہے تھے اور پہلی سیڑھی پہ فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ فرمایا آمین۔ حاجیو غور سے سنو، پھر تیسری سیڑھی پہ بھی فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے تو ایسے نہیں فرماتے تھے، آج کیوں آمین فرمایا؟ فرمایا میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس بندے کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ اس کو برباد کرے، تو میں نے کہا آمین۔
کیا مانا کہ رمضان آ گیا، نہ روزہ ہے، نماز ہے، نہ تراویح ہے، وہی شراب ہے، فلمیں ہیں، ڈش ہے، آوارگی ہے، تو ایسے آدمی کی بربادی کی جبریل نے دعا کی۔ اور دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ من ادرک ابویہ فی کبرہما، جس بندے کو اس کے والدین کا بڑھاپا نصیب ہو گیا، باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، لیکن اس کی بخشش نہ ہو تو اللہ اس کو بھی برباد کرے۔ کیا مانا؟ اگر والدین کی خدمت نہیں کرے گا تو برباد ہو جائے گا، اور جبریل کی بد دعا ہے اور آمین کہنے والے محمد مصطفیٰ ہے۔ اچھا، حرم میں بیٹھے ہو جن کی اولادیں ہیں نا، اولادوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، حرم میں بیٹھے ان کو معاف کر دو کہ ہم نے اولادوں کو معاف کر دیا۔ اگر معاف نہیں کرو گے اولادیں برباد ہو جائیں گی، پھر بھی تو تم برباد ہو جاؤ گے نا۔ قرآن نے حکم دیا ان تعفوا وتغفروا وتصفحوا، ان کو معاف بھی کر دو، بخش بھی دو، اعراض بھی کرو۔ اب جناب جب تیسری سیڑھی پہ آئے، پتہ ہے کیا کہا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اذا ذکرت عنده فلم يصل علیک، جس بندے کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پہ درود نہ پڑے اللہ اس کو بھی برباد کرے۔ تو جب بھی نام آئے نا، جب بھی نام آئے، 1000 دفعہ آئے، کروڑ دفعہ آئے، فوراً کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر ہے، درود شریف پڑھو تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم اتنا تو کہے آدمی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، جیسے یاد آ جائے کہہ دیں۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے جو پورے 24 گھنٹے میں میرے اوقات مقرر کیے ہیں جس میں میں مختلف درود وظائف کلمات پڑھتا رہتا ہوں، تو آپ کے درود پڑھنے کے لیے میں کتنا وقت مقرر کروں؟ حضور نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے۔ انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ مثلا میں 4 گھنٹے میں ورد وظیفے پڑھتا ہوں تو چوتھا حصہ صرف درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا ان شئت فزد، ابی ابن کعب اگر چاہو تو چوتھے حصے سے اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا اچھا حضور میں تیسرا حصہ درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ان شئت فزدت، اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا حضور اچھا آدھا میں درود پڑھوں گا، آدھا باقی وظیفے پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا چاہو تو اور بڑھا دو۔ اس نے کہا حضور میں 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا چاہو تو اور بڑھا دو۔ اس نے کہا حضور پھر گواہ ہو جائے میں اپنا پورا وقت صرف محمد مدنی پہ درود پڑھوں گا۔ پتہ ہے آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذن تکفی ہمک وغمک یا ابی، اگر تم سارا وقت میرا درود پڑھو گے اللہ تیرے سارے ہم غم اسی درود کی برکت سے دور کر دیں گے۔ مسلمانوں کہتے ہو پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سب سے بڑا علاج محمد مصطفیٰ پہ درود ہے۔ تنہا بیٹھ کر پاک صاف کپڑوں سے پاک جگہ پہ بیٹھ کے جتنا ہو سکے میرے مدنی پہ درود پڑھتے جاؤ۔ تم درود پڑھتے جاؤ گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی اور مشکلات جو ہیں اللہ حل کر دیں گے۔ یاد رکھو ہر پیغمبر کا معجزہ برحق ہے، لیکن سب سے زیادہ معجزے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ اور یاد رکھو سب معجزات میں سے سب سے بڑے معجزے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ سب معجزات برحق ہیں۔ ابھی آپ نے پانی میں برکت دیکھ لی، پانی کی یعنی صرف یہ نہیں کہ پانی بڑھ گیا، صحابہ کہتے ہیں کان یفور من اصابعہ، حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ اور یاد رکھو کیسے نہ ہوں، جس کے ابا دادا کے پاؤں میں چشمے جاری ہوئے اس مدنی کے ہاتھوں سے چشمے کیسے جاری نہ ہوں۔ اور اسی طرح ایک دن
غزوہ خندق کا موقع ہے. یاد رکھو مسلمانوں، صحابہ کے اندر فاقہ ہے، جو ہے اور پتھر پہ کام کرنا ہے. مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی ہے اور میرا مدنی بھی کھدائی میں شریک ہے. صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. ایک صحابی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم نے پتھر باندھا ہوا ہے. صحابی کہتے ہیں رفع ثوبہ، حضور نے اپنا کپڑا اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. نہیں کوئی نعرہ شرع نہیں، کوئی نعرہ. یہ نعرے تمہارے ملک میں ہوتے ہیں، یہاں دودھ ملتا ہے. یہ نعرے اشارے جو ہے نا، مال ایک شو بازی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کا حرم ہے، لوگ درس دے رہے ہیں، ہم نعرے لگاتے رہیں. کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، یہاں نہیں نعرے اشارے ہوتے. انشاءاللہ جب حج پہ جاؤ نا تو پھر تکبیر بھی ہو، تحلیل بھی ہو، تلبیہ بھی ہو. جیسے حجر اسود پہ بسم اللہ اللہ اکبر. مسلمان تو ہر وقت تکبیر کہتا ہے. نماز پڑھو گے تو کیا کہو گے؟ اور اگر رکوع میں جاؤ تو کیا کہو گے؟ پھر سجدے میں جاؤ تو کیا کہو گے؟ اس لیے حکم ہے کہ جب مسجد میں آتے ہو یا جب تلبیہ پڑھو تو اس وقت بھی تمہاری زبانوں پہ تحلیل ہو، تحمید ہو، تکبیر ہو، تسبیح ہو اور تلبیہ ہو. اب سنیں حضور میرے مدنی رحمت دو عالم. ہاں حلوہ کھانے والوں آؤ آؤ، اگر محمد مدنی کا غلام بننا ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی دکھاؤ، بھوکے رہ کر بھی دکھاؤ. حضور بی بی عائشہ فرماتی ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے گھر میں آئے، فرمایا حل عندک شیء، گھر میں کچھ ہے؟ میں نے کہا لا یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں ہے. حضور چلے گئے. پھر حضور دوبارہ آئے، آگے پوچھا حل اصبت شیء، کوئی چیز آئی ہے؟ میں نے کہا لا یا رسول اللہ. حضور پھر چلے گئے اور بی بی عائشہ فرماتی شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 1 مہینہ گزر جاتا، 2 مہینے گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے. حضور کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، کوئی چیز ہے نہیں کہ پکائیں، آگ کس لیے جلائیں؟ صحابہ نے پوچھا اما گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان والماء، فرمایا کھجور کھا کے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. کہاں ہے عاشق رسول اللہ؟ کہاں ہے ختم پڑھنے والے، ختم خضیر اور ختم کبیر؟ کہاں ہے ساتھ ساتھ کھانے جمعراتوں میں مانگنے والے؟ کہاں ہیں جعفر کے کنڈے بنانے والے؟ کہاں ہیں 11ویں کے دودھ پینے والے؟ آؤ محمد کی غلامی میں آنا ہے تو پھر اسی طرح کی زندگی گزار کے دکھلاؤ. یہ صوفے پہ بیٹھ کے تقریریں کر لینا بڑا آسان ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے تقریریں کر لینا بڑا آسان ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ میرے مدنی کے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں اور ظالم پتھر مار رہے ہیں اور آگے حضور بلا رہے قولوا لا الہ. ہاں پڑھ لو نا ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ. ایک آدمی پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ دوسرا بتانے والا بتاتا ہے ھذا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا نبی ہے. اس نے کہا یہ پتھر مارنے والا کون ہے؟ اس نے کہا چاچا ہے اس کا. پتھر مار رہے ہیں لیکن محمد مدنی قرآن سنا رہے. طائف سے آ رہے، پاؤں زخمی ہو گئے، خون سے جوتے مبارک بھر گئے. صحابی کہتے ہیں حضور بد دعا کر دیں، اللہ طائف والوں کو برباد کرے جنہوں نے نبی کا احترام نہیں کیا. حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے تیرے نبی کے شان کو. صحابی کہتے ہیں حضور یہ دعا کر رہے ہیں. فرمایا وہ اس تو رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب بنا کے نہیں بھیجا ہے. یہ شان محمد مصطفیٰ ہے.
یاد رکھو حضور کے سارے معجزے عظیم ہیں. اب حضرت جابر کہتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں جلدی جلدی گھر آیا. میں نے پوچھا حل عندک شیئن، تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں تقریباً 3 کلو کے برابر جو کا آٹا ہے. میں نے کہا جلدی سے گوندو روٹی تیار کرو. اور حضرت جابر فرماتے ہیں ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا، میں نے ذبح کر کے جلدی جلدی گوشت بنایا. میں نے کہا بی بی یہ جلدی تیار کرو. اليوم میں نے آج عرفنا الجوع فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو میں نے بھوک میں تکلیف میں دیکھا ہے. بی بی کہتی ہے اچھا جابر جاؤ اور حضور کو دعوت دے دو، لیکن خیال کرنا 4-5 آدمی سے زیادہ کھانا نہیں ہے. 4 آدمی اور آ جائیں، 5ویں حضور ہو جائیں. جس اتنے آدمیوں کا کھانا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ٹھیک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں آیا، سلام کیا اور حضور کے کان میں آہستہ سے کہا کہ یا رسول اللہ الحمدللہ میرے گھر میں کچھ آٹا بھی تھا، کچھ گوشت بھی تھا، ہم نے تیار کیا ہے، تقریباً 4-5 آدمی کا کھانا ہوگا. مہربانی کر کے مجھ سے آپ کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، آپ تشریف لیں. حضور پاک نے ہاتھ جھاڑے اور خندق سے نکلے اور فرمایا لمو الی دعوت جابر، اے صحابہ چلو جابر کی دعوت ہے. ہاں یہ ہے رحمت دو عالم، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں جلدی سے دوڑ پڑا، گھر آیا تو میری تو ہوائیاں اڑ رہی تھی نا. 5 آدمی کا کھانے، حضور 1200 آدمی لا رہے ہیں. بیوی نے دیکھا، اس نے کہا کیا بات ہے جابر؟ میں نے کہا کیا بات ہے، یہ تو مسئلہ بن گیا، حضور نے تو سب کو دعوت دے دی ہے. دیکھیں آگے بھی عورتیں ایمان والی تھی نا. اس نے کہا جابر تم نے حضور کو بتا دیا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ اس نے کہا بتا دیا. اس نے کہا پر بلانے والا جانے اس کا خدا جانے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ہاں ہاں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں عورتیں، یہ ہیں عورتیں. آج کل تو عورتیں نہیں ہیں، آج کل تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں گناہوں کی. کوئی خوش نصیب ہوگا جس کے گھر میں ایمان والی، دین والی، طیبات کا اور اللہ کی صابرات و شاکرات میں عورتیں ہوں گی. ورنہ آج کی عورتیں جو ہیں دیکھ لیں کہ چہرے کھلے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، لون کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کے کعبے میں طواف کر رہی ہے. میری بہنیں یاد رکھیں اگر بال بھی نظر آئے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جو عورت چہرہ کھول کے فیشن کر کے باریک کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہے وہ عورت زانیہ عورت کے حکم میں ہے. تم عمرہ کرنے کے لیے آئی ہو یا حضور کی لعنت لینے کے لیے آئی ہو؟ یہ ایمان والی عورت ہے نا. کہتی ہے کہ کیوں گھبراتے ہو، آپ نے بتلا دی، آپ بس ٹھیک ہے اب دعوت دینے والا جانے اس کا خدا جانے. حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں ذرا آج کعبے میں بیٹھے آنکھیں بند کے دیکھو، ذرا تصور کرو کتنے خوش نصیب ہوں کہ وہ جنہوں نے حضور کی زیارت کی. ذرا تصور کرو. اللہم ارزقنا، یا اللہ ہم اب زندگی میں تو نہیں دیکھ سکتے، خواب میں تو نصیب فرما. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں تو خواب میں مدینہ بھی نظر نہیں آتا. یا اللہ ہماری آنکھیں اتنا گندی ہیں، گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، دلوں پہ گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے، ہمیں تو خواب میں تیرے نبی کا شہر بھی نظر نہیں آتا. میرا مولا وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی نظریں ہوتی ہوں گی. اس لیے حضرت ابو بکر کہتے تھے نا مجھے دنیا میں صرف یہی 3 چیزیں پیاری ہیں، بیٹی میری ہو، خدمت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور دولت میری ہو، ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہو، اور چہرہ محمد کا ہو، اور آنکھیں ابو بکر کی ہو. یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما. آج یہ رو کے دعا مانگ لو. یا اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما.
حضور کی خواب میں زیارت نصیب فرما، حضور کی اطاعت نصیب فرما، حضور پاک کا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی سب بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، میرا مولا اگر تو نے بھی دامن خالی کر دیا تو کہاں جائیں گے؟ مالی سوا کری لبابک حیلتن وَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيَّ بَابٍ نَقْرَعُ۔ مولا اگر تو نے بھی ٹھکرا دیا تو ہم کس دروازے پہ جائیں گے؟ اور مولا تو بھی اگر نیکیوں کی سنتا ہے تو ہم بد کردار کدھر جائیں گے؟ میرا مولا ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں اور تیرا وعدہ ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میں اس کے ہاتھ خالی نہیں کرتا۔ آج سب کے دامن رحمتوں سے بھر دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں آباد کر دے، ہماری اولادیں نسلیں بگڑ چکی ہیں ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اور آگے کہہ دو اللہم، درود پڑھو گے تو دعا قبول ہوگی نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور تشریف لائے، فرمایا جابر وہ آٹا دکھلاؤ کدھر ہے اور وہ دیگچی دکھلاؤ کدھر ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے آٹے سے کپڑا ہٹا دیا اور دیگچی کا ڈھکن ہٹا دیا۔ حضور نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنا لعاب دہن بھی تھوڑا تھوڑا ڈال دیا اور حضور نے فرمایا اب اس کو بند کر دو، 10 آدمیوں کو بٹھا دو اور اس کے بعد کھانا دینا شروع کر دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے صحابہ کھا رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دیگچی میں اور گوشت ابل رہا ہے اور آٹا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ 1200 کا لشکر کھا گیا، نہ میری دیگچی ختم ہوئی نہ آٹا ختم ہوا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ لیکن یاد رکھیں میرے مدنی کے سب سے عظیم معجزے جو ہیں وہ 4 ہیں، انشاءاللہ یاد رکھیں۔ سب سے عظیم معجزہ جو ہے سب سے پہلا وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ معجزہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا اور حضور کو حکم دیا میرے محبوب چیلنج کرو پوری دنیا کو کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آؤ مقابلہ کرو قرآن کا۔ ایمان سے کہیں آج 1400 سال گزر گئے، کوئی قرآن کا مقابلہ کر سکا؟ کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی ہندو، کوئی بدھ مت اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ کوئی ایک آیت بھی بنا سکے؟ کیوں اللہ نے فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا مکے والو اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے قرآن نبی پہ اتارا ہے، النبی الامی پہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے، جس کی ابتدا غار حرا سے ہے اور جس کی انتہا جو ہے عرفات اور اس کے بعد مدینے میں ہے، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اگر شبہ ہے تو تم بھی قرآن کے مطابق ایک صورت بنا کے لے آؤ اور ساری دنیا کو بلا لو تمہاری مدد کریں۔ آگے جواب بھی اللہ نے دے دیا اِلَّمْ تَفْعَلُوا، یہ نہ کر سکے ہیں نہ آئندہ کر سکیں گے۔ دیکھو آج کافر چاند پہ پہنچ گئے ہیں، مریخ پہ کمندے ڈال رہے ہیں، سمندروں کے نیچے جا کے انہوں نے پیٹرول اور معدنیات ڈھونڈ نکالی ہے، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کر سکا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا۔
ہاں یہ الگ بات ہے کوئی بگڑی ہوئی عقل کا بندہ ہو، جیسے مسیلمہ بن الکذاب تھا نا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضور کے زمانے میں تھا وہ۔ ایک تو تمہارا مسلمہ ہے نا یہ قادیانی، یہ تو مسلمہ پنجاب ہے نا، وہ مسلمہ کذاب تھا۔ تو اس کو ایک دن اس کے دوستوں نے کہا کہ بھی مسلمہ تم نبی تو بن گئے، نبی پر تو وحی آتی ہے، قرآن آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، تم سے کوئی مطالبہ کرے گا بھی تمہاری کوئی وحی آئی، کوئی کتاب آئی، کوئی فرشتہ آیا، کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے اوپر بھی آتا ہے فرشتہ، میرے اوپر بھی اللہ نے قرآن بھیجا ہے، کتاب بھیجی ہے، وحی بھیجا ہے۔ کہا پھر تو اچھی بات ہے بھی ہمیں بھی سناؤ۔ انہوں نے کہا نہیں کل سناؤں گا۔ دوسرے دن جب سارے اکٹھے ہو گئے، دیکھو اس نے قرآن بنایا، کہتے ہیں الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، کہ فیل کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی ہوتا ہے جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ بڑی ہوتی ہے۔ ساتھیوں نے جوتے اتارنے نے کہا مار مار کے گنجا کر دیں گے، بدبخت یہ قرآن ہے۔ مرزا قادیانی سے بھی کسی نے پوچھا تھا تمہارے پاس بھی فرشتہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا کمال ہے، نبی جو ہوں فرشتہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور کے فرشتے کا نام تو جبریل تھا، تمہارے فرشتے کا؟ انہوں نے کہا میرے فرشتے کا نام ہے ٹیچی۔ کیوں؟ نبی جو انگریزی ہو تو فرشتہ بھی تو انگریز آئے گا نا، فرشتہ عربی کہاں سے آ جائے گا؟ تو فرشتہ بھی ٹیچی۔ اب جناب دیکھیں کہ سب سے بڑے معجزے میرے مدنی کے کتنے ہیں؟ ایک کیا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ شکل کمر چاند کا دو ٹکڑے ہونا، یاد رہے گا۔ اور تیسرا بڑا معجزہ ہے معراج محمد مصطفیٰ، آگے کہتے جائے کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھا بڑا معجزہ ہے شق صدر محمد مصطفیٰ۔ یاد رکھو کتنے معجزے ہو گئے، یہ عظیم معجزے ہیں، یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا، میرے مدنی کا معراج پہ جانا، میرے مدنی کا سینہ مبارک کھولنا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کئی بار ہونا، یہ عظیم معجزات ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے ہیں۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ اچھا آپ درود شریف پڑھیں، اور سوال دینے سے پہلے جلدی جلدی یاد کرو، توجہ کرو، حج کے کتنی 5 دن ہوں گے انشاءاللہ؟ حج میں کتنی دن ہوں گے؟ کب شروع ہوگا؟ 8 9 10 11 12 کتنے دن ہو گئے؟ اچھا اب ہر دن کا کام الگ یاد کر لو تو تمہارا حج غلط نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب پہلا دن کب ہوگا؟ 8 یاد کرو۔ 8 کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، چاہے عورت ہے مرد ہے، عورت پاک ہے، حیض میں ہے، نفاس میں ہے، ہر حال میں غسل کرنا ہے۔ ہاں کوئی بیماری ہے، مجبوری ہے، کوئی معاف نہیں۔ غسل کرنے کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے۔ یاد رکھو نیت نہ ہو تو حج نہیں ہوگا۔ اور نیت کیا ہوتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہوئے ہو؟ بس یہ نیت تو ہو گئی نا، باقی زبان سے کہہ دیں گے لبیک بحجۃ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے لبیک پڑھتے ہوئے ہم نے کہاں جانا ہے؟ 8 تاریخ کو ہم نے کہاں جانا ہے؟ اچھا مینا میں کتنی نمازیں ہیں؟ کون سی؟ اچھا اب 8 کو کوئی مشکل کام ہے بھلا؟ 8 کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، 2 چادریں باندھنی ہیں اور نیت کرنی ہے، لبیک پڑھنا، السلام علیکم۔ کون سا مشکل کام ہے؟ غسل ہمیشہ کرتے ہو، چادریں ہمیشہ باندھتے ہو، مشکل کیا ہے؟ اچھا چادریں جو ہے وہ سفید ہوں تو افضل ہے، لیکن لنگی ہے جائز ہے، کوئی چپل ہے جائز ہے، کوئی جوتا ہے جائز ہے، کوئی جھگڑے وگڑوں میں نہ پڑو۔ لبیک پڑھتے ہوئے مینا میں زوال کے بعد ظہر سے پہلے پہنچنا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے۔
ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں اور فجر پڑھیں۔ اچھا 8 کے کام ہمارے ختم ہو گئے، اب اگلی تاریخ کیا آ گئی؟ 9 کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ 9 کو ہم نے صرف عرفات میں جانا ہے۔ کوئی مشکل کام ہے بھلا؟ حج میں دیکھو نا، کیا کوئی مشکل چیز ہے بھلا؟ 9 تاریخ کو ہم کہاں جائیں گے؟ سنت یہ ہے کہ 9 کی فجر کی نماز مینا میں پڑھیں، سورج نکلے تو عرفات میں جائیں۔ لیکن آج کل 30 لاکھ آدمی کو منتقل کرنا ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، لہذا ساری رات چلے جائیں، صبح کو چلے جائیں۔ اچھا کوئی آدمی 8 کو چلا جائے، کوئی آدمی 9 ظہر کے بعد چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہاں جانا ہے؟ اچھا عرفات میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ کون سی؟ ظہر اور کوشش کریں کہ امام کے پیچھے پہنچ کے ان کی اقتداء میں خطبہ بھی سنیں، نماز بھی پڑھیں، اور وہ جمع کریں گے۔ ظہر عصر کو ملا کے 2 رکعت پڑھائیں گے۔ جو مسافر ہو، تمہارا تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں کو ابھی 15 دن نہیں ہوئے ہیں یا مدینہ چلے گئے، مدینے سے واپس آئے، 15 دن نہیں ہوئے، مسافر ہیں، ان کو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں نا، انہیں تو 2 ہی پڑھنی ہے۔ عرفات کے دن میں سارا دن زوال سے پہلے کھانا وانا کھا لے، کچھ کر لیں، زوال کے بعد جتنی دھوپ برداشت ہو سکے عرفات میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ اور عرفات میں پڑھنے کے لیے سب سے پہلے درود ابراہیمی، اور دوسری چیز استغفار، تیسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چوتھی چیز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، اور وقفے وقفے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میری بیٹیاں بہنیں اتنی زور سے پڑھیں کہ خود سنیں، لیکن مرد جو ہیں وہ زور زور سے پڑھیں اور کھڑے ہو کے لمبی دعائیں کریں۔ اور عرفات کے دن میں عالم اسلام کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، فلسطین کی کامیابی کے لیے، کشمیری مجاہدین اور کشمیری مظلومین کی کامیابی کے لیے، اور تمام دنیا میں جو مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، ناحق قید میں ہیں، ان کی آزادی کے لیے، اور پاکستان سے سیلاب کے عذاب کو رفع کرنے کے لیے، بیماریوں کے عذاب کو رفع کرنے کے لیے کھل کے دل سے دعائیں مانگیں، سارا دن دعاؤں میں رہیں۔ مغرب کی نماز کا جب وقت ہو جائے گا، سورج ڈوبنے کے بعد ہم عرفات سے نکلیں گے، کہاں چلیں گے؟ ہاں جی، اچھا اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکل گیا تو دم پڑ جائے گی، لیکن واپس آ جائے تو کوئی دم نہیں ہے۔ وہاں سب نشان لگے ہوئے ہیں بھی عرفات ہے، عرفات ہے، عرفات ہے، عرفات ہے۔ اور یاد رکھو جتنے خیمے ہیں معلمین کے، وہ کسی بھی مکتب کے ہوں، وہ عرفات کی حد سے باہر حکومت لگانے ہی نہیں دے گی۔ اس لیے آپ یقین کریں کہ عرفات میں ہیں۔ جبل رحمت میں جانا ضروری نہیں ہے، اگر قریب میں ہیں تو اس جگہ پر بھی کھڑے ہو کے دعائیں کریں۔ جب سورج ڈوب جائے گا تو ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ عرفات میں نماز پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے؟ کیوں؟ کہ حضور پاک نے وہاں نماز، حضور پاک نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر ہم نماز پڑھیں تو اللہ نماز قبول بھی، تو جو چیز حضور نے نہیں کی وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب ایمان سے کہہ دو، یہ مولوی مکی بدری کے جھگڑے میں نہ پڑھو۔ یہ جو ہم اذان سے پہلے یا نمازوں کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، حضور نے پڑھے؟ ہاں جی،
ٹھنڈے سے بات کرو، یہ چھوڑو کہ مولوی مکی کی بات ہے. تو میرے بھائی میں مولوی تھوڑا ہوں، اگر حضور نے پڑھے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر حضور نے نہیں پڑھے تو یہ نہ کہو نیکی کا کام ہے. نماز پڑھنے سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نماز بھی قبول نہیں کروں گا. چلو اللہ میاں دیر ہو جائے گی. فرمایا تیری آدھی رات بھی گزر جائے میں تیری ادا لکھوں گا، قضا نہیں لکھوں گا. وہ دونوں نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ ہاں جی، کون سی نمازیں؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. اچھا رات کہاں گزاریں گے؟ صبح کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ اب 9 کے کام بھی ختم ہو گئے. 10 کو مینا میں آنے کے بعد بڑے شیطان پہ 7 کنکریاں ماریں گے. کتنی؟ 7. اور جب مارو گے کیا کہو گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ. اچھا ایک شیطان پہ مارو گے یا 3 پہ؟ کون سے؟ کیسے پہچانو گے؟ دوستی ہے تمہاری کیا؟ تمہیں کیا پتا یہ بڑا ہے؟ بورڈ لکھا ہوگا، نام لکھا ہوگا. اچھا کنکریاں مارنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یاد رکھو کنکری مارنے کے بعد قربانی ہے. لیکن جن لوگوں نے بینکوں کو پیسے دے دیے ہیں وہ وقت کی پابندی نہیں کر سکتے، لیکن دعا کرو اللہ ان کی بھی قبول فرما لے. ورنہ افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ پہلے کنکری مارو پھر قربانی کرو اور اس کے بعد سر پہ اس طرح پھرواؤ. تو 3 کام کیا ہو گئے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے کیا کریں گے؟ کتنی کنکریاں مارو گے؟ اور دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی کے بعد حلق کرانا ہے. عورت کے لیے حلق حرام ہے. وہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے جہاں انتہا ہو وہاں اتنی پور کے برابر کاٹ لے، خود کاٹ لے یا خاوند کاٹ لے، محرم اور کوئی نہ کاٹے. اچھا جی اب ہم نے 3 کام کر لیے، کنکریاں بھی مار لی، قربانی بھی کر لی، سر بھی مڈا دیا. احرام ہے کہ کھل گیا؟ ہر چیز ہم پر حلال ہو گئی لیکن بیوی حلال جب تک کہ ہم طواف. اچھا اب ہمارے 10 کے کام ختم ہو گئے. رات میں آ کے طواف زیارت کریں، 11 کو کریں، 12 کی رات میں کریں، 12 کو کریں. طواف زیارت آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد صفا مروا دوڑنی ہے اور پھر واپس کہاں جانا ہے؟ اچھا 11 کو کتنا کنکریاں مارنی ہے؟ کہاں سے شروع کرو گے؟ پہلے چھوٹا پھر. اچھا غلطی ہو جائے ایک دوسرے سے پوچھ لو کہ بھائی یہ چھوٹا شیطان یہی ہے، درمیانہ یہی، پوچھ لو. اور پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑے پہ. واپس اپنے خیموں میں جاؤ گے. 12 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ صرف 3 جمرات پہ کنکریاں مارنی ہیں، واپس مکے میں آ جانا ہے. حج مکمل ہو گیا. جس دن جاؤ گے اس دن طواف الوداع کر کے چلے جاؤ. سمجھ آ گئی بات؟ یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. بہرحال جنہوں نے قربانی بینک میں دے دی ہے وہ ترتیب نہیں ہوگی، لیکن اللہ قبول فرمائے. بس مسئلے زیادہ نہ پوچھو. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جو قومی بچت سکیمیں ہیں اور ان پہ جو منافع ملتا ہے وہ سود ہے. بابا کوئی منافع شرافہ نہیں، سود ہے، حرام ہے. ان سے لے لو تاکہ وہ مگر مچھ نہ کھا جائیں. غریبوں کو دے دینا بغیر نیت ثواب کے. مجھے وضو میں وسوسہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، وسوسہ ہونا ایمان کی دلیل ہے. آپ آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کیا کریں. کہتے جی کہ پاکستان سے میاں بیوی آئے، رات گھر جا کے بیوی نے احرام کھول دیا، شوہر نے نہیں کھولا. دوسرے دن آ کے طواف صفا کر کے عمرہ مکمل کیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. عورت کا کون سا احرام تھا جو کھول دیا؟ کوئی چادر باندھی ہوئی تھی؟ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھول کیا دیا؟ کہتے جی کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے. اگر آپ کے نزدیک مردوں اور عورتوں میں فرق ہے تو وہاں بھی فرق ہے. اگر آپ کے ہاں مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں. عورت امام بن سکتی ہے، عورت صف اول میں نماز پڑھ سکتی ہے، عورت جہر میں نماز پڑھ سکتی ہے. اگر امام غلطی کرے تو عورت لفظ بتا سکتی ہے.
فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح حدیث میں ہے کہ عورت جب سجدہ کرے تو زمین سے چمٹ کے سجدہ کرے، اپنی دونوں ٹانگیں ایک طرف سے نکال دے، جتنا وہ سطر کرے گی اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ بالکل حضور نے فرمایا اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ بھی کہا ہے نا کہ اسی طرح حج کرو جس طرح میں کرتا ہوں۔ حضور پاک نے قربانی کے پیسے پہلے بینک میں جمع کرا دیے تھے؟ ہاں جی، یہاں ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے کہ یہاں رعایت ہے، یہاں رعایت ہے، تو وہاں بھی حدیث ہے کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، کیوں کہ پردہ زیادہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر کام میں عورت کے لیے پردہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ حکم ہے کہ ہم کان تک ہاتھ اٹھائیں، عورت سینے تک، تاکہ اس کا ہاتھ نہ اٹھے، اس کا سینہ نہ کھلے۔ تو ہر چیز میں فرق ہے میرے بھائی، جھگڑوں میں نہ پڑو۔ کہتے جی کہ مسلک اہل سنت والجماعت میں جو نماز ہم امام کے پیچھے پڑھیں گے صرف قرات نہیں کریں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، سبحان رب العظیم بھی پڑھیں گے، سبحان رب اللہ، کیوں؟ وہ پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اذا کبر فکبروا، جب اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب رکوع کرے تم بھی فرمایا اذا قرأ، جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو۔ اگر کسی آدمی کو تکلیف ہے، طواف زیارت 10 کو نہیں کر سکا، 11 کو کر لے، 12 کو کر لے، اوپر کر لے، ریڑی پہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، حج نہیں ہوگا۔ اگر آدمی نے عمرہ کرنا ہے مکے میں رہتے ہوئے، لازم حد حرم سے باہر جانا پڑے گا، چاہے مسجد عائشہ جائیں جرن۔ اگر گھر میں احرام باندھنا جائز ہوتا تو حضور اپنی بی بی عائشہ کو وہاں کیوں بھیجتے؟ مکے میں موجود تھے، حرم میں کہتے احرام باندھ کے عمرہ کر لو۔ اگر مجھے طواف کے 7 چکروں میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں میں نے 8 کیے ہیں یا 6 کیے، سب ہو گیا، چکر میں نہ پڑو، 4 بھی ہو جائیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ میں نے صفا مروہ کے لیے مروہ سے شروع کیا تو پہلا چکر جو تھا وہ تمہارا ضائع گیا، گویا پھر تم صفا سے شروع کرو۔ 2 گانا جو ہم طواف کے بعد پڑھتے ہیں احناف کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت۔ بس تم 2 رکعت طواف کی نیت کرو، بتا کہ جھگڑوں میں نہ پڑو۔ اگر صفا مروہ کے دوران میں ہم تھک جائیں تو بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر چاہو تو روزانہ 1 چکر لگا کے دوسرے دن دوسرا چکر لگاؤ، وہ بھی جائز ہے۔ اگر منہ پہ کپڑا لگ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا یار۔ میں اور عورت پاکستان سے آئی، عمرے کا طواف کر لیا، تھکاوٹ کے بعد اس نے 2-3 گھنٹے کے بعد صفا مروہ دوڑا، کوئی بات نہیں، نقاب ڈالا چہرے پہ تو 2-4 ریال صدقہ کر دے۔ احرام میں نقاب ڈالنا جو منہ پہ لگا ہوا وہ منع ہے، گھونگھٹ نکالیں، کپڑا کھینچ لیں آگے، منہ پہ بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے۔ ہمارا قیام جو ہے 15 دن سے زیادہ ہے تو آپ مقیم ہیں۔ منی عرفات میں امام کی جماعت مل جائے، جھگڑا نہ کریں، جو امام پڑھائے پڑھ لو۔ اگر اپنے مسلک پہ زیادہ تشدد ہے تو ہر کیمپ میں باقاعدہ جماعتیں ہوں گی، فکر کیوں کرتے ہو؟ اگر کسی آدمی نے حضور کے لیے قربانی کی، حضرت علی بھی فرماتے تھے رضی اللہ عنہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مالی چیز ہے۔